السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق العباد كلها وارسل لہدایتہم الرسل وفی آخری نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان۔ اب ہم 9 کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کون سا سبق ہے؟ 8واں یا 9واں ہے؟ کون سا سبق ہے؟ سبق آج کون سا ہے؟ 8واں ہے 9واں ہے؟ 8واں شاید ہو گئے۔ ہاں 8 ہو گئے، آج 8واں پڑھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم لوگ مرکب کے حوالے سے بحث پڑھ چکے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں یعنی 2 کلموں کو جوڑنا، 2 الفاظ کو، 2 لفظوں کو جوڑنا، 2 کلموں کو جوڑنا، اس کو مرکب یا ترکیب کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ذکر کی گئی تھی۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 مرکب ناقص۔ مرکب تام کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پورا معنی سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ مرکب تام کی مثال ہے جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب مرکب ناقص کی مثال ہے غلام زید، زید کا غلام۔ اس کے بعد یہ ہم لوگ پڑھیں گے آج کے درس میں مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جس سے پوری بات، ایسا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، پوری بات نہ سمجھی جائے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی۔ سبق نمبر 8 میں مرکب اضافی کی بحث ہے، اور سبق نمبر 9 میں مرکب توصیفی کی بحث ہے۔ مرکب اضافی اس کا معنی یہ ہے، مرکب کا معنی ہے 2 کلموں کو جوڑنا، 2 شبدوں کو جوڑنا۔ دیکھیں یہاں پہ 2 لفظ ہیں، نمبر 1 زید، نمبر 2 قائم۔ یہ دونوں الگ لفظ ہیں، زید الگ لفظ ہے اور قائم یہ الگ لفظ ہے۔ اب ان دونوں کو جوڑیں گے تو ایک جملہ بن جائے گا۔ زید ایک الگ لفظ ہے، قائم ایک الگ لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، 2 کلمے ہیں۔ اب ان دونوں کو ایک جملہ بنانا ہے، تو کیا بنائیں گے؟ دونوں کو جوڑیں گے، دونوں کو ملائیں گے، تو ہو گیا زید قائم۔ اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے، اور یہ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب تام۔ اس سے پوری بات سمجھی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو مرکب کا مطلب ہوتا ہے 2 جملوں کو جوڑنا، آپس میں ملانا، 2 کلمے جو آپس میں الگ تھے ان دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا جائے۔ جیسے زید الگ لفظ تھا، قائم یہ الگ لفظ تھا، دونوں کو ملا کر جملہ بنایا گیا، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترکیب یا مرکب۔ اب اس کی تقسیم ہو رہی ہے، مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی میں نسبت کی جاتی ہے، جیسے غلام زیدن،
غلام زیدن، غلام یہ الگ لفظ ہے، زید یہ الگ لفظ ہے، دو الگ لفظ ہیں. اب ان دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا گیا، ترکیب بنائی گئی غلام زیدن. اس کا معنی ہے زید کا غلام. یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف. غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے. غلام کی نسبت یہاں زید کی طرف کی گئی. تو یہ ہو گیا مرکب اضافی. اضافی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف نسبت کرنا. یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی زید کی طرف. اور یہاں پہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہے کسی کی صفت بیان کرنا، وصف بیان کرنا کہ یہ انسان کیسا ہے. مرکب توصیفی اس کا معنی یہ ہے کہ صفت بیان کرنا. جیسے یہاں پہ ہے الغلام الصالح، یہاں پہ غلام کی صفت بیان کی گئی ہے. غلام کیسا ہے؟ صفت یہ بیان کی گئی کہ غلام نیک ہے، نیک غلام. جیسے یہ کہہ رہے ہیں المسجد الکبیر، المسجد الکبیر. اس میں مسجد کی صفت بیان کی گئی ہے. مسجد کیسی ہے؟ بڑی مسجد، یعنی بڑا ہونا یہ مسجد کی ایک صفت ہے. تو یہ ہے مرکب توصیفی. اس میں صفت بیان کی گئی ہے مسجد کی. سمجھ میں آ گیا یہ؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی جانب کی جائے. جیسے یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی زید کی طرف، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. غلام کو کہیں گے مضاف اور زید کو کہیں گے مضاف الیہ. غلام مضاف، اس کا مطلب ہوتا ہے نسبت کیا ہوا. یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی زید، اس لیے غلام کو کیا کہیں گے؟ مضاف. اور زید یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے. یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی زید کی طرف، اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. اور غلام کو کہیں گے مضاف. مضاف کا مطلب ہوتا ہے نسبت کیا ہوا. یہاں پہ غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی اور زید یہ مضاف الیہ، اس لیے کہ غلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف. تو پہلے جو لفظ کو کہیں گے مضاف اور دوسرے کو کہیں گے مضاف الیہ. اب یہاں پہ چند باتیں بتائی جا رہی ہیں مرکب اضافی کے بارے میں. اردو میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ ہے غلام زیدن، اس کا معنی ہے زید کا غلام. تو دیکھیے یہاں پہ زید بعد میں آیا ہے، پہلے غلام آیا ہے. غلام کیا ہے؟ مضاف ہے اور زید یہ مضاف الیہ ہے. لیکن اردو میں ترتیب الگ ہو گئی. اردو میں پہلے زید آیا ہے جو کہ یہاں پہ عربی میں مضاف الیہ تھا. تو عربی کے اندر جملہ بناتے ہوئے پہلے مضاف آتا ہے اور اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آتا ہے. جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ پہلے آتا ہے. اور عربی کے اندر مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. دونوں میں الٹا ہے. عربی میں مضاف پہلے اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے. اردو میں عربی میں مضاف الیہ بعد میں آتا ہے اور اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے. تو یہاں پہ غلام و زیدن میں غلام مضاف ہے
اور زید مضاف الیہ ہے، لیکن اردو میں زید مضاف الیہ ہے اور غلام یہ مضاف ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے. جب اردو میں ترجمہ کریں تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہاں پہ مضاف الیہ یہ پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور جو مضاف ہے اس کا بعد میں ترجمہ کیا جائے گا. جیسے یہاں پہ غلام و زیدن، اس کا ترجمہ ہوگا زید کا غلام. اب اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ غلام پہلے غلام کا ترجمہ کریں اردو کے اندر، اس کے بعد زید کا کریں، ایسا نہیں ہوگا. اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہوگا، اور بعد میں جو نسبت ہے اس کا ترجمہ ہوگا. اب یہاں پہ پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے ہم لوگ سمجھیں گے کہ مضاف یا مضاف الیہ ہے. اردو کے اندر کیسے ہم لوگ جانیں گے کہ یہ مضاف یا مضاف الیہ کی ترکیب ہے، سینٹنس ہے. تو اس کی علامت ایک یہ ہے کہ اردو کے اندر مضاف الیہ کے درمیان کا، کے، کی، را، رے، ری یہ سب آئے گا. جیسے یہاں پہ کیا آیا ہے، زید کا غلام، کا آیا ہے، زید کا غلام. اسی طرح یہاں پہ آیا کا اردو کے اندر، اور یہاں پہ آیا کی، حامد کی کتاب، کتاب و حامدن. کتاب یہ مضاف ہے اور حامدن یہ مضاف الیہ ہے. حامد کتاب کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، حامد کی طرف، یہ حامد کی کتاب ہے. تو یہاں پہ حامد یہ جو مضاف الیہ ہے عربی کے اندر، یہ اردو کے اندر پہلے آیا ہے، اور کتاب جو مضاف ہے یہ اردو کے اندر بعد میں آیا ہے، اور دونوں کے درمیان کی لایا گیا ہے. تو اردو کے اندر مضاف الیہ کے درمیان کا، کی، کو یہ آئے گا، اور اسی طرح را، ری بھی آئے گا. جیسے کتابی، یہ کتاب مضاف ہے اور یہ یا مضاف الیہ ہے، اس کا معنی ہے میری کتاب. یہاں پہ ری آیا ہے، ری آیا ہے. کتاب یہ مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے. کتاب کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، یا متکلم کی طرف، یعنی میری طرف. کتابی میری کتاب. تو یہاں پہ اردو کے اندر پہچان ری آیا ہے، مضاف الیہ کے درمیان، اور یہاں پہ کا، کی یہ سب آیا ہے. لیکن یہ اردو کے اندر کا، کی، را، ری آئے گا، لیکن عربی کے اندر اس کو نکال دیں گے. جب اس کی عربی بنائیں گے تو ان دونوں کو ہٹا دیں گے. جیسے یہاں پہ زید کا غلام، تو اب اس کی عربی بنانی ہے تو ڈائریکٹ یہ بنائیں گے غلام زیدن، غلام زیدن. اس کے بعد نمبر 2 مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گا. یہاں پہ یہ غلام ہے، غلام یہ مضاف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گا. یہ نہیں کہا جائے گا غلام زیدن، تنوین نہیں آئے گی، کوئی بھی تنوین، 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی نہیں آئے گا. اسی طرح یہ بھی نہیں آئے گا الف لام. الغلام زیدن نہیں کہیں گے، الغلام زیدن نہیں کہیں گے. عربی کے اندر مضاف پر تنوین اور نمبر 2 الف لام یہ دونوں نہیں آئیں گے، دونوں کو ہٹا دیا جائے گا. اسی طرح مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں آ سکتی ہے. جیسے یہاں پہ مضاف الیہ ہے تو یہاں پہ تنوین آئی ہے، یہاں پہ تنوین آ گئی. اسی طرح الف لام جیسے کہیں گے کتاب الرجلی، کتاب الرجلی، یہاں پہ مضاف الیہ پر الف لام آ گیا. تو مضاف پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آئے گا، لیکن مضاف الیہ پر تنوین بھی آئے گی اور الف لام بھی داخل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد تثنیہ اور جمع کا. رجلن یہ واحد ہے. اب اس کو تثنیہ بنانا ہے تو کیسے بنایا جائے گا، اس کی بحث گزر چکی ہے. رجلن ہے، اس کو تثنیہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، بولیے.
الف اور الف نون. جیسے رجولون ہے اس کا تسنیہ بنانا ہے تو کہیں گے رجولانی. رجولون پر الف نون بڑھا دیا گیا, رجولانی ہو گیا, تسنیہ ہو گیا. لیکن مضاف الیہ جب مضاف الیہ کی ترکیب بنائیں گے, جملہ بنائیں گے تو اس نون کو ہٹا دیں گے. غلام کی مثال لیتے ہیں, یہ غلام واحد ہے. اب اس کو تسنیہ بنانا ہے تو الف لام لگائیں گے, غلامانی. اس کا معنی ہوا دو غلام. لیکن اب اس کو مضاف الیہ کا جملہ بنانا ہے, مضاف الیہ کی ترکیب بنانی ہے تو صرف کیا کریں گے, نون ہٹا دیں گے. غلام زیدن, زید کے دو غلام. غلام زیدن, زید کے دو غلام. اسی طرح جمع میں بھی یہی ہوگا. تو تسنیہ سمجھ میں آ گیا, صرف نون ہٹا دیں گے بس. اسی طرح جمع ہے, جیسے مسلمن, یہ واحد ہے, اس کا معنی ہے ایک مسلم. اب اس کا جمع بنانا ہے, جمع ملانا ہے تو کیسے لائیں گے, واو نون بڑھائیں گے. مسلمن سے ہو جائے گا مسلمون. یہاں پہ واحد تھا مسلمن, اب اس کو جمع بنایا تو واو نون صرف بڑھا دیا, مسلمون. اس کا معنی ہوا بہت سارے مسلمان. اب اس کی اضافت لانا ہے, مضاف الیہ بنانا ہے تو صرف کیا کریں گے, نون ہٹا دیں گے بس. مسلم العربی, عرب کے مسلمان, یا مسلم الہندی, ہند کے مسلمان. تو صرف نون ہٹا دیں گے, چاہے وہ حالت رفع کے اندر ہو یا حالت نصب کے اندر ہو یا حالت جر کے اندر ہو. جیسے یہ مسلم واحد ہے لیکن اس پر واو نون آئے گا, لیکن حالت نصب حالت جر میں کیا آئے گا, حالت نصب حالت جر میں کیا آئے گا, مسلمون, یہ تو حالت رفع ہے. حالت نصب حالت جر میں کیا آئے گا, حالت نصب حالت جر میں یا نون آئے گا. تسنیہ کے اندر بھی اور جمع کے اندر, دونوں کے اندر یا نون آئے گا. لیکن تسنیہ میں پہلے زبر آئے گا, لیکن یہاں پہ یا سے پہلے زیر آئے گا. تو مسلمون اس کی حالت نصب کے اندر بنانا ہے, حالت نصب کے اندر یا حالت جر کے اندر. تو کہیں گے یہ تو حالت رفع کی حالت ہے. نصب کی حالت میں جیسے یہاں پہ من لگا دیا, اس میں بھی جب حالت جر میں آئے گا تو صرف یا آئے گا, نون ہٹ جائے گا, نون کو ہٹا دیں گے. یہ نہیں کہیں گے من مسلمی, یہاں پہ مسلمون نہیں کہیں گے, من مسلمون العرب, اس لیے کہ یہ من یہ حرف جار میں سے ہے, جر دینے والے حرف میں سے ہے. اس کی وجہ سے اگر یہ جمع نہ ہو تو یہاں پہ کیا آئے گا, جیسے واحد کہتے ہیں مسلمون, یہ واحد ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا, کسرہ آئے گا, زیر آئے گا. من مسلمن, من مسلمن, جب واحد رہے گا تو زیر آئے گا, لیکن جب جمع ہو جائے گا تو زیر کے بدلے یا نون آئے گا, یا اور نون آئے گا جمع کے اندر. لیکن جب اس کی اضافت کریں گے, نسبت کریں گے, جیسے یہ مسلم ہے اس کی نسبت عرب کی طرف کریں گے اور اس کو جمع لائیں گے تو یہاں پہ صرف نون ہٹا دیں گے. جیسے تعلمنا, تعلمنا من مسلم العربی, یہاں پہ مسلم جمع ہے, جمع مذکر سالم ہے, اضافت کی وجہ سے یہاں پہ نون ہٹا دیا ہے, نون ہٹا دیا گیا ہے. اس کا معنی ہوا ہم نے سیکھا عرب کے مسلمانوں سے, مسلمانوں سے. یہاں پہ یہ جمع ہے مسلم.
لیکن اضافت کی وجہ سے یہاں پہ نون ہٹا دیا گیا ہے. تو حالت رفع میں اگر ہو تو نون کو ہٹا دیں گے, مسلموں ہو جائے گا. لیکن حالت نصب اور حالت جر میں ہو, یہاں پہ حالت جر میں ہے مسلمین, اس لیے کہ یہ من ہے, یہ حروف میں سے ہے. یہ حروف جارہ میں سے ہے. اگر یہ کسی کلمے پر داخل ہو تو اس کے آخر کو کسرہ دیں گے, ساکن کر دیں گے, جیسے من مسلمین, من مسلمین. لیکن یہاں پہ یہ جمع ہے, اس لیے نون کو گرا دیں گے, اضافت کریں گے, صرف یا لائیں گے. اسی طرح تثنیہ کے اندر بھی یہی ہوگا. تو یہ سبق ختم ہو گیا. یہ چیز کتاب کے اندر نہیں ہے, آپ لوگ لکھ لیں. تثنیہ اور جمع بناتے وقت نون کو گرا دیا جائے گا. تو یہ سبق ختم ہو گیا. جو چیز سمجھ میں نہ آ جائے آپ لوگ پوچھ لیں, سبق مشکل بھی ہے. ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, سمجھ لیا آپ کو؟ کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں. یہ قاعدہ کتاب کے اندر نہیں ہے, یہ لوگ آپ لکھ لیں. مضاف بناتے وقت تثنیہ و جمع کے نون کو ہٹا دیا جائے گا. مضاف الیہ کے اندر آئے گا, لیکن مضاف کے اندر یہ دونوں نہیں گا, تثنیہ و جمع کی نون دونوں کو ہٹا دیا جائے گا. تو یہ سبق ختم ہوا. اب اگلا سبق ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی مضاف بناتے وقت تثنیہ و جمع کے نون کو ہٹا دیا جائے گا. اب ہم لوگ سبق پڑھ رہے ہیں مرکب توصیفی. مرکب کا مطلب ہوتا ہے ترکیب جوڑنا, اور توصیفی مطلب ہوتا ہے صفت. مرکب توصیفی کے اندر یہ پڑھایا جائے گا, یہ سمجھایا جائے گا کہ صفت کیسے بنائی جاتی ہے. کسی کی صفت بیان کرنا ہو, کسی کا وصف بیان کرنا ہو, خاصیت یا برائی وغیرہ بیان کرنا ہو, تو اس کو کیسے بیان کیا جائے گا عربی کے اندر, اس کے حوالے سے بحث کی جائے گی. اس کے اندر مرکب اضافی کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا اس کے دو جز ہیں, مضاف مضاف الیہ. یہاں پہ آئے گا موصوف صفت. موصوف صفت مرکب توصیفی کے دو جز ہیں. نمبر 1 موصوف, نمبر 2 صفت. یہاں پہ مثال ہے الغلام الصالح. یہاں پہ غلام کی صفت بیان کی گئی ہے, غلام کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ غلام کیسا ہے.
تو یہاں پہ الغلام الصالح، اس کا مطلب ہے نیک غلام، یعنی غلام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھا بندہ ہے، نیک ہے، اس کی صفت نیکی بیان کی گئی ہے. یا کہیں الغلام الاسود، الغلام الاسود کالا غلام. یا کہیں المسجد الکبیر، المسجد الکبیر بڑی مسجد. یا کہہ لیں الشارع الواسع، الشارع الواسع کشادہ روڈ، کشادہ روڈ. یہ تمام موصوف صفت کی بحث ہے. تو یہاں پہ روڈ کی صفت بیان کی گئی ہے، روڈ کیسا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تنگ ہے یا کشادہ ہے، کیسا ہے. تو یہاں پہ یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ روڈ سڑک یہ کشادہ ہے. یہاں پہ مسجد کی صفت بیان کی ہے، مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے. تو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، صفت بیان کی گئی ہے کہ مسجد بڑی ہے. اسی طرح غلام کی صفت بیان کی گئی ہے، کیسے رنگ کا ہے، کالا ہے یا اچھا سفید رنگ کا ہے یا کیسا ہے. تو یہاں پہ یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ کالا غلام ہے. اسی طرح یہاں پہ غلام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ غلام خراب ہے یا اچھا بندہ ہے، کیسا ہے. تو یہاں پہ صفت بیان کی گئی کہ وہ نیک بندہ ہے، اچھا ہے. تو یہاں پہ یہ الغلام یہ موصوف ہے اور یہ الصالح یہ صفت ہے. یعنی یہاں پہ غلام موصوف کا مطلب ہوتا ہے جس کا وصف بیان کیا جائے. تو یہاں پہ کس کی صفت بیان کی گئی ہے، غلام کی، تو اس کو کہیں گے موصوف. اور جو صفت بیان کی گئی ہے صالح، اس کو کہیں گے صفت. یہ تو صفت ہی ہے. تو موصوف صفت دونوں کو، غلام یہ الگ لفظ تھا، الگ کلمہ تھا، صالح یہ الگ کلمہ ہے، دو الگ کلمے. لیکن آپ ان دونوں کو جوڑنا ہے، ترکیب بنانی ہے تو موصوف صفت بنے گا، الغلام الصالح نیک بندہ. اسی طرح جس طرح مضاف کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا کہ عربی میں پہلے مضاف آئے گا اور بعد میں مضاف الیہ آئے گا، لیکن اردو میں پہلے مضاف الیہ آئے گا اور بعد میں مضاف آئے گا. لیکن ان کی مضاف الیہ دونوں کے درمیان کا، کے، کی، را، ری، یہ سب آئے گا. اسی طرح موصوف صفت کے اندر، مرکب توصیفی کے اندر عربی میں پہلے موصوف آئے گا اور بعد میں صفت آئے گی. لیکن اردو کے اندر پہلے یہ صفت آئے گی، اس کے بعد موصوف آئے گا. الٹا ہو جائے گا. عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا اور بعد میں صفت آئے گا، اور اردو کے اندر پہلے صفت آئے گی بعد میں موصوف آئے گا. اب اس کے اندر علامتیں، چند چیزیں یاد رکھنے کے لائق ہیں. کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں کتاب کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہیں. دونوں کے اندر، دونوں کلمے کے اندر تطبیق ضروری ہے. دونوں کلمے سیم ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. جیسے یہاں پہ میں نے مثال دی تھی الغلام الصالح، یہاں پہ دیکھیے الغلام، یہاں پہ الف لام ہے موصوف پر. اسی طرح الصالح، صالح پر بھی الف لام ہے، صفت پر بھی الف لام ہے. دونوں کے اندر جس طرح موصوف ہے اسی طرح صفت ہونا چاہیے. دونوں کے اندر تطبیق ہونی چاہیے. یہ موصوف یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ ہے، کیا ہے موصوف؟ یہ الغلام یہ معرفہ یا نکرہ کیا ہے؟ معرفہ. اس کی علامت کیا ہے؟ الف لام ہے. الصالح یہ بھی معرفہ لانا ضروری ہے، جیسا موصوف ہو ویسی صفت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہیں گے الغلام الصالح، پہلا جملہ میں نے بنایا الغلام الصالح اور دوسرا جملہ ہے الغلام الصالح. صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ الغلاموں پر الف لام ہے تو صالحون پر بھی الف لام ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ تنوین نہیں ہے، الغلاموں پہ تنوین نہیں ہے، صرف پیش ہے.
اس پر بھی صرف پیش ہونا چاہیے. تو یہ جملہ غلط ہے. تو دونوں کے اندر 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 چیزوں کے اندر تطبیق ہونی ضروری ہے. 10 چیزوں کے اندر دیکھیے یہی جملہ دیکھ لیجیے. نمبر 1 موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے. لکھ لیجیے آپ لوگ، موصوف معرفہ ہو اور صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے. دونوں معرفہ ہونا چاہیے. موصوف صفت دونوں معرفہ ہونے چاہیے. ہو گیا. نمبر 2 الغلام، یہ واحد ہے یا تثنیہ جمع کیا ہے؟ الغلام کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع کیا ہے؟ بتائیے. واحد ہے. الغلام واحد ہے. الغلام الصالح، ایک نہیں لگائیں گے، نیک غلام. تو یہ واحد ہے. نمبر 2 موصوف صفت دونوں واحد ہونے چاہیے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے. عدد کے اندر دونوں میں مطابقت ضروری ہے. الغلام الصالح، تو یہاں پہ موصوف واحد تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ الغلامان الصالحان ہے، یہاں پہ موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہونی چاہیے. دونوں کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے. اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہونی چاہیے. لیکن اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے. یہاں پہ الغلامان تثنیہ ہے تو الصالحان صفت یہ بھی تثنیہ ہے. یہاں پہ المسلمون یہ جمع ہے، الصالحون یہ بھی جمع ہے. تو واحد تثنیہ جمع کے اندر موصوف صفت کے درمیان تطبیق ہونی چاہیے. چار چیزیں ہو گئی: معرفہ، واحد، تثنیہ، جمع. اب اس کے بعد غلام صالح، یہ غلام اس پر الف لام نہیں ہے تو صالح پر بھی الف لام نہیں ہونا چاہیے. یعنی دونوں کے اندر تطبیق ہونی ضروری ہے. یہاں پہ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ لانا ضروری ہے. غلام الصالح یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہاں غلام نکرہ ہے، الصالح معرفہ ہے. دونوں کے اندر تطبیق نہیں ہے، دونوں سیم نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے. ہاں غلام الصالح نکرہ، ترجمہ نیک غلام، ترجمہ ایک ہی ہوگا، اردو کے اندر ترجمہ سیم ہوگا. ایک ہی ترجمہ ایک ہی ہوگا. صرف الف لام ہے وہ معرفہ نکرہ ہو جائے گا، ترجمے کے اندر فرق نہیں ہے گا.
ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ہے الغلام، یہ مذکر ہے، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. یعنی موصوف صفت کے اندر تطبیق ہونی ضروری ہے. اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. یہاں پہ الغلام ہو یہ مذکر ہے، تو الصالح ہو یہ بھی مذکر ہونا چاہیے. سمجھ گیا مذکر؟ پھر سے موصوف صفت کے اندر تطبیق ہونا ضروری ہے. اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. ہاں تو اس کے لیے دوسرا لفظ آئے گا، ناٹی کہا جائے گا، ناٹی آئے گا. نہیں اس کے لیے صالحتن کہیں گے، تا بڑھائیں گے، تا ایسے آئے گا، صالحتن آئے گا. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیا آپ لوگ. اب اس کی آگے امراتن صالحتن، یہ مؤنث. امراتن اس کا معنی ہوتا ہے عورت. امراتن صالحتن نیک عورت. امراتن یہ مؤنث ہے اس لیے صالحتن بھی مؤنث ہے. امراتن یہ موصوف ہے مؤنث ہے تو صالحتن بھی صفت مؤنث ہوگی. تو دونوں اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث لانا ضروری ہے. سات چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد تین بچے ہیں، تین حالتیں. یہ تینوں حالتیں اعراب کی ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ الغلام الصالح، الغلاموں پہ کیا ہے حالت، کیا ہے اعراب کی؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے پیش ہے. یہاں پہ الصالح میں پیش ہے. دونوں کے اندر اعراب میں بھی تطبیق ہونی ضروری ہے. اگر موصوف پر پیش ہو یا حالت رفع میں ہو تو صفت پر بھی حالت رفع پیش لگانا ضروری ہے. اگر ایسے کہیں الغلام الصالح، یہ غلط ہے اس لیے کہ دونوں کے اندر تطبیق نہیں ہے. موصوف حالت رفع میں ہے اور یہ صفت حالت نصب میں ہے، تطبیق نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. تو یہ حالت رفع کیا گئی. اب اس کے بعد یہ 8 ہو گئے. رأیت الغلام الصالحہ، میں نے نیک غلام کو دیکھا. تو یہاں پہ الغلام پر کیا ہے زبر ہے، حالت نصب کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، یہ موصوف ہے. تو یہاں پہ الصالحہ پر بھی زبر لگانا حالت نصب ضروری ہے. اگر یہ کہیں رأیت الغلام الصالح تو جملہ غلط ہو جائے گا. ایک حالت رفع میں ہو ایک حالت نصب میں ہو، یہ صحیح نہیں ہے. دونوں کو حالت نصب کے اندر لانا ضروری ہے. تو موصوف پر اگر زبر ہو تو صفت پر بھی زبر لگانا ضروری ہے. موصوف اگر حالت نصب میں ہو تو صفت بھی حالت نصب میں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں رأیت الغلام الصالح، زیر بھی نہیں لگا سکتے، کسرہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. دونوں پر سیم اعراب ہونا چاہیے، دونوں پر سیم حرکت ہونی چاہیے. رأیت الغلام الصالح،
تو نمبر 8 نمبر 9 نصب. کس پر؟ ہاں ہاں تنوین اگر الف لام لگا دیا تو تنوین نہیں آئے گا. الف لام نکال دی تو لگا سکتے ہیں. رائے تو غلامن صالحن صحیح ہے, لیکن الف لام لگانا بہتر ہے. اب اس کے بعد مررت بالولید الرشید بالولد الرشید. اس کا معنی ہے کہ میں نیک لڑکے کے پاس سے گزرا. تو یہاں پہ الولدی یہ موصوف ہے اور الرشید یہ صفت ہے. الرشید صفت ہے. یہاں پہ لڑکے کی صفت بیان کی گئی ہے. لڑکا کیسا ہے؟ صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ لڑکا نیک ہے, اچھا ہے. یہاں پہ ولدی پر زیر ہے تو الرشیدی پر زیر لانا ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مررت بالولید الرشید یا مررت بالولید الرشیدہ, غلط ہو جائے گا جملہ. الولدی پر زیر ہے تو الرشید پر زیر لانا ضروری ہے. ضروری ہے. دونوں پر ایک ہی حرکت ہونی چاہیے. یہاں پر اگر کسرہ ہے موصوف پر تو صفت پر بھی کسرہ ہونا ضروری ہے, ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا. تو 9 چیزیں ہو گئی. نمبر 10 حالت جر. ان 10 چیزوں کے اندر موصوف صفت کے درمیان یہ 10 چیزوں میں تطبیق ہونی ضروری ہے. اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہونی چاہیے. اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے. اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے. اگر موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہونی چاہیے. اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے. اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے. اگر موصوف حالت رفع میں ہو تو صفت بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے. اسی طرح موصوف اگر حالت نصب میں ہو تو صفت بھی حالت نصب میں ہونی چاہیے. اور موصوف اگر حالت جر میں ہو تو صفت بھی حالت جر میں ہونی چاہیے. 10 چیزیں سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ لیے, ورنہ ساتھ میں مثال بھی لکھ لوں. مثال بھی لکھ دوں, ہو گیا سمجھ میں؟ کچھ چیزیں کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں لیکن تمام چیزیں کتاب کے اندر نہیں ہیں, اس لیے آپ لوگ نہیں لکھے تو لکھ لیجیے. جر والا مررت بالمسجد الکبیر. مررت کا معنی ہوتا ہے میں گزرا. بالمسجد یہاں پہ المسجدی پر زیر اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ با حرف جر ہے. اگر با کلمے پر داخل ہو تو جر دیتا ہے. با کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ زیر آیا ہے, کسرہ آیا ہے المسجد پر. اور یہ المسجد موصوف ہے, یہاں پہ با کی وجہ سے کسرہ آیا تو یہاں پہ الکبیر پر بھی کسرہ لگانا ضروری ہے, اس لیے کہ صفت ہے. دونوں میں تطبیق ہونی چاہیے. یا المسجدی پر زیر تو با کی وجہ سے آیا, لیکن یہاں الکبیری پہ زیر کس کی وجہ سے آیا؟ المسجد کی وجہ سے. المسجد کی وجہ سے موصوف پر زیر ہے, کسرہ ہے, اس لیے الکبیر پر بھی کسرہ لگانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ بہت سارے الفاظ ہیں, 17 حروف جر ہے. اس میں سے پہلے میں نے ذکر کیا, من ذکر کیا. اسی طرح با ہے, بہت سارے, کاف ہے, لام ہے, جیسے للمسجد الکبیر. جیسے اس کا جملہ بنا دیتے ہیں.
सअयतु लिल मस्जिद सगीर, मैंने छोटी मस्जिद के लिए कोशिश की। यहाँ पे हरफ जर क्या है? लाम है, और यहाँ पे बा था, यहाँ पे लाम है। लाम ये हरफ जर है, मस्जिद पर जेर क्यों आया है? लाम की वजह से, लाम हरफ जर की वजह से। और यहाँ सगीरी पे लाम नहीं है, लेकिन फिर भी जेर आया है। क्यों जेर आया है? अल मस्जिद मौसूफ पर जेर आया है, इसकी वजह से। दोनों में तत्बीक ज़रूरी है, दोनों मुताबकत ज़रूरी है, दोनों सेम होने चाहिए। मौसूफ जैसा है वैसे सिफत होनी चाहिए, दोनों के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो ये सबक मुकम्मल हुआ मुरक्कब तौसीफ़ी वाला। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं, बाद में आएगा, शायद हो सकता है आएगा बाद में। इस किताब में नहीं है तो दूसरी किताब में आएगा। ये किताब बहुत मुख्तसर है, शॉर्टकट किताब है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें। तो ये मुरक्कब नाकिस की बहस ख़त्म हुई। मुरक्कब नाकिस की दो किस्में जिक्र की गई थी, दोनों आज के सबक में पढ़ाई गई। नंबर एक मुरक्कब इजाफी मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की बहस। नंबर दो मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ सिफत की बयान, मौसूफ सिफत की बहस। अब आएगा मुरक्कब ताम की बहस, इंशाअल्लाह वो अगले दर्स में पढ़ेंगे, अगले हफ्ते। तो आज के यह सबक ख़त्म कर रहे हैं तोहफ़तुन नहव का। अब हम लोग मिनाजुल अरबिया शुरू कर रहे हैं।